لیکن اگر یہ جان بوجھ کے میری ولایت کو چھپا رہے ہیں اور اس حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہتے تو انہیں تو ایسی بیماری دے کہ جسے چھپا نہ سکے۔ یہ انس ابن مالک ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ امامے کے نیچے سے سفید داغ شروع ہوا اور وہ نیچے تک آ گیا۔ ہاں وہ حضرات موجود ہیں کہ جو غدیر خم کے میدان میں موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا، ایک نظر ڈالی، کہا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دو گے؟ تم غدیر کے اندر موجود تھے، بتاؤ کس کس نے سنا؟ اب ایک سوال اور ہے کہ غدیر کے حوالے سے ہی کہ مولا علی نے کس صحابی کے مطلب بارے میں بد دعا کی، مطلب غدیر کے حوالے سے جی وہ روایات بھی موجود ہیں اور علماء اہل سنت نے بھی ان کو نقل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرح سے ایک احتجاج تاریخ میں آپ کا ملتا جسے فریقین کے علماء نے لکھا، علماء اہل تشیع نے بھی اور علماء اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی صحابی کو بد دعا دی، صحیح ہے نا؟ تو وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز آپ مسجد کوفہ میں اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، آپ نے ایک نظر وہاں پہ جو حضرات صحابہ میں موجود تھے، صحابہ کرام، ان پہ ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ ماشاءاللہ سے یہاں وہ حضرات موجود ہیں کہ جو غدیر خم کے میدان میں موجود تھے، صحیح ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ غدیر خم کے میدان میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مجھے اپنا خلیفہ نہیں قرار دیا؟ کیا تمہارے اوپر مجھے حاکم نہیں بنایا؟ کیا میرے بارے میں نہیں فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ تو سارا مجمع خاموش تھا، صحیح ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا، جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو غدیر خم کے میدان میں جس نے اس حدیث کو سنا اور جو وہاں موجود تھا وہ گواہی دے کہ اس وقت تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو۔ مولا چاہتے تھے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ ابھی یہ جو زمانہ تھا یہ اولاد صحابہ کا زمانہ تھا، اب صحابہ کی اولادیں جوان ہو گئی تھیں تو ان مسلمانوں کو اس بات کا علم نہ تھا، تو لہٰذا مولا چاہتے تھے کہ یہاں وہ لوگ جو غدیر کے بعد پیدا ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور غدیر کے بعد صاحب عقل ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ جی مجھے غدیر خم کے اندر جو ہے وہ خلیفہ بنایا تھا، حاکم قرار دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ایک نظر ڈالی، کہا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دو گے؟ تم غدیر کے اندر موجود تھے، بتاؤ کس کس نے سنا؟ ہے نا؟ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ 6 آدمی آپ کے داہنی طرف سے، جیسے آپ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہوئے، تو داہنی طرف سے 6 صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یار اے امیر المومنین، ہاں ہم نے اس حدیث کو نبی کریم سے سنا اور ہم غدیر خم کے میدان میں موجود تھے اور ہم نے آپ کی بیعت کی، صحیح نا؟ آپ کو جو ہے وہ نبی کریم نے حاکم قرار دیا تھا، آپ کو مولا ہمارا بنایا تھا۔ اس کے بعد بائیں طرف سے 6 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ گواہی دی، صحیح ہے، کہ جی ہاں ایسا ہوا تھا اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کہاں دے رہے ہیں یہ سب گواہی؟ مسجد کوفہ کے اندر، صحیح ہے نا؟ مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں، صحیح ہے، ابھی تک یہ لوگ موجود تھے صحابہ میں سے، صحیح ہے، کافی صحابہ موجود تھے۔ تو یہ حضرت علی نے گواہی مانگی تو انہوں نے گواہی دی، لیکن ایک شخص، ایک صحابی ہے انس ابن مالک، انس ابن مالک جو خادم رسول اسلام تھے، صحیح ہے نا، خادم تھے، ہمیشہ نبی کی خدمت کیا کرتے تھے انس ابن مالک، ہے نا؟ اور ان کے لیے ایک واقعہ یہ بھی ملتا کہ جس وقت حضور پاک کے سامنے کسی نے بھنا ہوا پرندہ، اس کی ایک روایت ہے تیر المشوی کے نام سے عربی میں روایات میں، کہ وہ بھنا ہوا پرندہ کسی نے جو ہے وہ حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا، صحیح ہے، ضیافت کے طور پہ لا کر کے کسی نے دیا، تو نبی کریم نے اس بھنے ہوئے پرندے، اس گوشت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے دعا کی، میرے معبود کسی ایسے کو بھیج دے جس سے تو محبت کرتا ہو اور جو تجھ سے محبت کرتا ہو اور تیرے رسول سے محبت کرتا ہو، جو میرے ساتھ بیٹھ کر کے میرے ساتھ کھانا تناول کرے، ہے نا؟ تو اس وقت دروازے پہ یہی جناب کھڑے ہوئے تھے، انس ابن مالک دروازے پہ کھڑے تھے، خادم رسول تھے، صحیح نا، خدمت کرتے تھے نبی کریم کی۔ تو حضرت علی آئے، دروازے پہ آئے اور چاہا کہ اندر داخل ہوں، تو انس ابن مالک نے ان کو واپس کر دیا، حضرت علی کو واپس کر دیا کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولا ایک طرح سے، حضرت علی واپس چلے گئے۔ پھر جو ہے وہ نبی کریم نے دعا کی تو پھر حضرت علی علیہ السلام دروازے پہ آئے، تو اب کی بار جب واپس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آرام فرما رہے ہیں، تو حضور پاک نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ علی ہیں۔ کہا کہ تو آپ علی کو کیوں اندر نہیں آنے دے رہے؟
سمجھے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی اس دعا کو سنا، صحیح ہے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے خاندان سے کوئی آ جائے. ارے کیونکہ اس وقت جو ہے قبیلوں کی زندگی تھی نا، تو خاندانوں سے بڑا پیار تھا لوگوں کو کہ یہ فضیلت ہمارے خاندان کو مل جائے گی. کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی اس وقت میرے خاندان سے آ جائے اور یہ شرف آپ کی دعا کا میرے خاندان کے کسی فرد کو مل جائے. صحیح ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے بیٹھ کر کے حضور پاک کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا. صحیح ہے. تو مالک ابن انس کہتے ہیں کہ جی یہ فضیلت بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کو نصیب ہوئی. تو یہی مالک ابن انس ہیں، ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. تو آپ نے پوچھا، حضرت علی نے ممبر سے پوچھا، ہے مالک ابن انس کیا آپ غدیر خم کے میدان میں موجود نہ تھے؟ آپ کیوں گواہی نہیں دیتے اس بات کی؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا حضور پاک سے اس حدیث کو؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سنا نا آپ نے؟ تو ایک مرتبہ انس ابن مالک کہنے لگے، امیر المومنین بڑھاپے کی وجہ سے، صحیح ہے، میرا حافظہ کام نہیں کر رہا. صحیح ہے، اب میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا میں بھول رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو حضرت علی علیہ السلام نے ممبر ہی سے یہ کہا، یہ دعا فرمائی، میرے معبود اگر انس ابن مالک واقعاً اس کو بھول گئے ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا تو صحیح ہے، کوئی پریشانی کی بات، لیکن اگر یہ جان بوجھ کے میری ولایت کو چھپا رہے ہیں اور اس حدیث کو نہیں بیان کرنا چاہتے تو انہیں تو ایسی بیماری دے کہ جسے چھپا نہ سکے. ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں سنی عالم دین ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی انس ابن مالک ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ امامے کے نیچے سے سفید داغ شروع ہوا اور وہ نیچے تک آ گیا. کہ جبکہ پہلے سے کوئی سفید داغ ان کے پیشانی پہ نہیں تھا کہ امامے کے نیچے کے حصے میں سفید داغ پیدا ہو گیا اور سارے مجمع نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے مالک ابن انس ہمیشہ افسوس کیا کرتے تھے، اے کاش میں نے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت کو نہ چھپایا ہوتا اور وہ میں نے بیان کر دیا ہوتا تو مجھے اس رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.